جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جو بڑی اس وقت ڈبیٹ ہے اور سارے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی آنکھیں جس ایشو پر لگی ہوئی ہیں وہ عمران خان صاحب پہ ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو 8 فروری کا الیکشن جو ہے لڑنے دیا جائے گا۔ خان صاحب نے اتنی دیر میں اب اپنے نامینیشن پیپر جو ہیں انہوں نے 3 حلقوں کے لیے لے لیے ہیں، جس میں لاہور، میاں والی اور اسلام آباد کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس دفعہ میں پشاور سے الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے خان صاحب۔ اب آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے کہ پشاور سے الیکشن جو ہے انہوں نے کی نہیں لڑا۔ کراچی سے بھی ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی الیکشن جو ہے خان صاحب وہ نہیں لڑ رہے، حالانکہ ماضی میں ہم نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، 5 حلقوں سے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا اور 5 کے 5 جو ہیں ان سے جیتا تھا 2018 والے میں، کسی ایک بھی وہ حلقے سے ان کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ میں اگر میری لیونگ میموری میں جتنے تھوڑا سا میں نے پالیٹکس کو یا ہسٹری کو فالو کیا کہ شاید وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے 5 حلقوں سے الیکشن انہوں نے لڑا اور 5 کے 5 سے وہ جیتا۔ لیکن اب کی دفعہ جب وہ موسٹ پاپولر ہیں خان صاحب اور اس وقت وہ کہتے ہیں کھمبے کو بھی ووٹ دیتے ہیں، تو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 حلقوں سے لڑیں گے اور عمومی طور پر 5 حلقوں سے لڑنے کی الیکشن کمیشن کے لاز جو ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہت بڑی تنقید آتی رہی ہے کہ جناب کہ آپ نے 5 حلقوں کی اجازت دی رہی ہوئی ہے۔ ایک حلقے پہ اس وقت کی بات ہے 2018 میں جب بعد میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو 27 کو بتایا جا رہا تھا تقریباً کوئی 20 سے 25 کروڑ تو اس وقت خرچہ تھا، جو انفلیشن اگر 5 سالوں کی دیکھیں تو بڑھ گیا ہوگا 30-35 کروڑ۔ جب ان حلقوں میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو جا کر پڑتا ہے، اگر 5 کو لگائیں تو مطلب 1.5 بلین روپیز جو ہے وہ دوبارہ آپ کو خرچ کرنا پڑا تھا۔ تو اس میں بڑی تنقید آئی تھی کہ آپ کو اپنے لاز میں بائی لاز میں چینجز کرنی چاہیے کہ میکسیمم 2 حلقوں سے کوئی بڑا لیڈر ہو یا بڑا جو بھی سیاستدان ہو، عام شہری ہو، 2 حلقوں سے لڑ سکے۔ ہاں اگر وہ زیادہ حلقوں سے لڑنا چاہتے ہیں 5 سے تو پھر اس کی جتنا بھی خرچہ آئے گا اس کا الیکشن کنڈکٹ کرنے کا، جس میں آپ کے آر اوز ہیں، جس میں پولیس والے ہیں، رینجرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یا جو بھی آپ کا پیپر ورک ہوگا، نشانات ہوں گے، آپ کو سب کچھ ہو، پھر وہ پیسے سارے امیدوار خود دے دے کہ میں جی ایڈیشنل 3 حلقوں سے لڑنا چاہتا ہوں تو میں پیسے اس کا خرچہ میں دوں گا۔ وہ تقریباً آپ کا وہ 50 کروڑ بنے یا 1 ارب بنے، یہ اس وقت کی ڈبیٹ تھی، بحث تھی، لیکن لگتا ہے کہ اس پر کوئی خاص توجہ جو ہے کوئی وہ نہیں دی گئی، لہٰذا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 حلقوں سے زیادہ جو ہے وہ لڑے جا رہے ہیں۔ چلے بڑے لیڈروں کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 1 سے زیادہ حلقہ لڑا جائے کہ کہیں پہ کسی ایک میں آپ الیکشن ہار ہی نہ جائیں، لہٰذا دوسرے کا چانس رکھنا چاہیے۔ بہرحال خان صاحب ابھی بھی 3 حلقوں سے لڑ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کا آ رہا ہے کہ وہ مینسیرا سے بھی شاید لڑ رہے ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ کو یارت سے وہ کراچی سے بھی الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے، لاہور کیونکہ ان کے لیے ٹف ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی شاید یہ اب دیکھیں الیکشن رزلٹ کیا آتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جیسے صنم جاوید صاحبہ انہوں نے چیلنج کر دیا مریم نواز صاحبہ کو کہ ان کے اگینسٹ میرے نامینیشن پیپر وہ جو جمع کروائیں گے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ ان کو جمع کرانے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یا ان سے بھی جیسے عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب کے ہاتھ سے پیپر چھین لیا گیا نامینیشن، تو کیا ایسے ہی صنم جاوید صاحب جو اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کی وہ ورکر ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان کے بھی پیپر جو ہیں وہ چھین لیے جائیں گے یا ان کو اجازت ہوگی وہ اپنے نامینیشن پیپر جو سبمٹ کریں؟ تمام لیڈر کوشش کریں گے کہ وہ اپنی ایک سیکیور سیٹ پہ بھی لڑیں لیکن کسی اور جگہ پہ لڑیں۔ یہ میرا دیکھا گیا بلاول کا بھی میں نے ابھی تک میری آنکھ سے نہیں گزرا، شاید وہ بھی 1 سے زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے۔ باقی فواد چودھری جو ہیں وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی وہ کر رہے ہیں۔ شاہد قریشی صاحب یوزلی طور پر خیر اپنا بیٹا ان کے ساتھ ان کا الیکشن لڑتا ہے، ابھی یہ نہیں پتہ کہ ان کو بھی لڑنے دیا جائے گا یا نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی الیکشن پچھلا وہ آ کے لڑے تھی، گیلانی فیملی کے ساتھ ان کا زیادہ ان کا ٹکراؤ آتا ہوتا ہے، اور لاسٹ ٹائم جب موسیٰ گیلانی جو ہے وہ الیکشن جیت گئے تھے ان کی صاحبزادی کے مقابلے میں، حالانکہ پی ٹی آئی کا ان کے پاس ٹکٹ تھا۔ وہ بڑے بگ میچز ہیں جن پہ ہمیں نظر پڑے گی، لیکن اصل ایشو وہی ہے جو سب سے زیادہ اس وقت فوکس ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اجازت دی جائے گی، اگرچہ انہوں نے پیپر لے لیے ہیں اور انہوں نے اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی نے وہ الیکشن کمیشن سے بھی ہٹا لیا، الیکشن کمشنر کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جی انہیں کو کنٹینیو کریں کہ الیکشن جو ہیں ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ انہیں اس وقت یہ فکر ہے کہ الیکشن ہوں گے، ہمارا ووٹر باہر نکلا، ہمارے ووٹ آئے تو ہماری پارٹی اگر جاتی ہے اس میں پارلیمنٹ میں جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی سپیس جو پیدا ہو سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے مجھے ایک ڈائلاگ یاد آتا ہوتا ہے جو بار بار میں دہراتا ہوتا ہوں کہ اس وقت اداروں کی اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار، خوفناک قسم کا کلیش، وہ کہتے ہیں نا کلیش آف ٹائٹنز جو اس وقت ہو رہا ہے، تو اس میں مجھے مغل اعظم فلم جو ہے اس کا ایک ڈائلاگ بڑا یاد آتا ہے، خوبصورت اس کا ڈائلاگ ہے، بہت پہلے فلم وہ دیکھی تھی دلیپ کمار، اور اس میں جب وہ بلاتے ہیں نا پرتھوی راج کا جو رول ہے، پرتھوی راج نے اکبر بادشاہ کا رول ادا کیا تھا اور دلیپ کمار صاحب جو ہیں وہ اس پہ تھے
اس شہزادہ سلیم میں تھے، تو اس میں یہ مدھو بالا جو ہیں وہ انہوں نے اس کا رول پلے کیا تھا انارکلی کا۔ تو ایک دن اکبر بادشاہ جو ہیں پرتھوی راج وہ انارکلی کو بلاتے ہیں، بیکاز کہ شہزادہ سلیم ہیز فالن ان لو ود انارکلی، اور اپنے باپ سے بغاوت پہ اتر آئے اور لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ تو وہ پھر ان کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہ میں ان کو ذرا انارکلی کو بلا کے اکبر بادشاہ ان کو تھریٹ کیوں نہ کروں، ڈراؤں کیوں نہ، تاکہ یہی پیچھے ہٹ جائے میرے بیٹے سے۔ تو جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، اکثر بڑے لوگ یہ کام بھی کر لیتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بلا کے اس کو تھریٹ کیا انارکلی کو۔ تو اس کا ڈائلاگ بڑا خوبصورت تھا، کمال۔ تو اس میں کہتے ہیں انارکلی، جو ان کے الفاظ سے، انارکلی سلیم تمہیں یہ مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ حالت جو ہے اسی طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جناب کہ خان صاحب کہتے ہیں ہر صورت میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور لڑ بھیڑ کے جو بھی ہوگا میں نے واپس پاور میں آنا ہے، اور میں نے اپنی پارٹی کو بھی لے کر آنا ہے۔ ادارے کہہ رہے ہیں جناب خان صاحب کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ صورتحال وہی بن چکی ہے انارکلی والی اور اکبر بادشاہ والی۔ اب اس میں انارکلی کون ہے، اکبر بادشاہ کون ہے، خود ہی آپ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ دوسرا ان کو پتہ ہے خان صاحب کو کہ ان پہ جو کیسز ہیں اور بڑے پاورفل کیسز بنائے گئے، ایک میں تو تیسے توشہ خانہ کی سزا ہوئی ہے جس پہ وہ نااہل ہوئے، اور ان کے وکیل کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ کیا جائے، ان کی نااہلی ختم کرائی جائے اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اور دوسری طرف کو انسیڈنٹلی میں نے کل بھی بات کی تھی اپنے ویلاگ میں، سپریم کورٹ نے یہ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے 2 جنوری کے لیے، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ نااہلی جو ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے یا تاحیات ہوتے ہیں، جس میں ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں موسٹ زیادہ پرومیننٹ ہیں، اور وہ اپنے جوابات شاید وہ جمع کروائیں، تو وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر 5 سال کے لیے بھی ہو تو بھی تو خان صاحب اس رگڑے میں آئے جائیں گے۔ 5 سال کے لیے تو وہ مطلب یہ الیکشن تو مس ہو گیا نا ان سے، خان صاحب سے، پھر یہ تو نہ رہا جو موجودہ بھی چل رہا ہے، جو ان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ مزید 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوں گے، ان کی پارٹی کے لیے ہوں گے۔ خان صاحب پہ نااہلی کی تلوار وہ لٹک رہی ہے، اور جس طریقے کی یہاں پہ ان پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور پی ٹی اے کے لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے، شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، ان کی باقاعدہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، ان کے جو آپ کے وہ ہیں یہاں پہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہیں، ان کو لسٹیں دے دی گئی ہیں کہ فلاں فلاں لوگ وانٹیڈ ہیں، تو یہ اگر اپنے نامینیشن پیپر لینے کے شناختی کارڈ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ جب بلاک کر دیے گئے ہیں تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو نامینیشن پیپر جو ہیں نہیں دینے، بیکاز دے آر دا موسٹ وانٹیڈ۔ آدھے سے زیادہ پی ٹی اے کے جو آپ کے الیکٹیبل تھے وہ تو اس دوڑ میں سے نکل گئے ہیں، جو لینے جا رہے ہیں پیپرز ان کو لینے نہیں دیے جا رہے، اور پلس جو اس وقت سب سے زیادہ لاٹری کھلی ہے، میں کہوں گا وہ وکیلوں کی کھل گئی ہے، وکیلوں کی لاٹری کھولی ہے۔ اب ہر وکیل جو ہے وہ نامینیشن پیپر لے رہا ہے، انہیں لگتا ہے مفت میں ہمارا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں محنت کرے فاختہ بھائی انڈے کھائیں کوے، محنت کرے فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے، یا دکھ اٹھائیں، کوئی اس طرح کا محاورہ جو ہے۔ جتنا دکھ تھا، تکلیفیں تھیں، وہ پی ٹی اے کے کراؤڈ نے بھگتی ہیں، پی ٹی اے کے لیڈرز نے بھگتی ہیں، ان کی جماعتوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی فیملیز نے، انہوں تشدد سہا، یا وٹ ایور جو ہے محنت ان کی تھی، ان کی ریزسٹنس تھی یا لڑائی تھی یا کنفنٹریشن تھی، اس کے نتیجے میں اگر ووٹ بینک بڑھا ہے اور پاپولیرٹی بڑھی ہے خان صاحب کی، تو فائدہ اٹھانے کے لیے میرے وکیل بھائی آ گئے سارے کے سارے کہ جناب کہ ان سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ریاست ان سے ڈرتی ہے، شاید ادارے ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بار ہیں، ان کے پیچھے وکیل ہیں، تو ان کو تو جناب مشرف نہیں مینیج کر سکا، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیسے مینیج کرے گی؟ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب تک اپنے آپ کو بڑا وائزلی ذرا پیچھے رکھا، انہوں نے بھی کسی بڑے وکیل پہ یا کسی بڑے بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، یا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے نزدیک یہ کراؤڈ چلا جائے تو بہتر ہے، لطیف کھوسہ صاحب آ جائیں، اس کے بعد برسٹر گوہر صاحب آ جائیں، یا اور مطلب اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یا اور دیگر لوگ ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ ریپلیس کریں ان کے اس کراؤڈ کے جو پی ٹی اے کا اوریجنل کراؤڈ ہے، جو گالی گلوچ، دھمکی، تھریٹ، مار کٹائی، ویلنس پہ بلیو رکھتا ہے۔ مے بی ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کراؤڈ کو آنے دیں، لڑنے دیں، یہ زیادہ آرگومنٹیٹیو ہیں، ریزنیبل ہیں، لاجیکل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کورٹ میں جاتے ہیں کسی ڈسپلن کو یہ فالو کرنے والے ہیں، یا باقی جو پولیٹیکل یہ اس وقت کراؤڈ ہے وہ تو کسی ڈسپلن کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو تہس نہس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا ان کو موقع دیں، اور ان میں سے کون سی ایسی بات ہے، بابر مان صاحب بھی پہلے سینٹ میں رہے ہیں، پھر لطیف کھوسہ صاحب بھی سینیٹر رہے ہیں، اور کوئی اور بھی بہت سارے وکیل، اعظم تارڑ صاحب جیسے رہے، لمبی لسٹ ہے جو دی جا سکتی ہے کہ یہ انہوں نے جا کے وکیلوں نے زیادہ بہتر انہوں نے بہیو کیا ہے وہاں پہ۔ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ روکیں، آنے دیں، لیکن ان کی لاٹری کھل گئی ہے، یہ پکی بات ہے، وکیلوں کی لاٹری کھل گئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ جناب کے سیفر کیس میں سزا ہے، اس کا صابر کہہ رہے ہیں کہ 14 سال، ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے، پھر اوپر سے القادر وہ ٹرسٹ ہے وہ کھل گیا ہے، پھر الیکشن کمیشن کا
نہیلی والی سزا، وہ تلوار جو ہے وہ ان پر لٹک رہی ہے، اوپر سے عدت والا کیس ہے، وہ اس میں گواہیاں چل رہی ہیں. سو خان صاحب کو جکڑا ہوا ہے چاروں اور پانچوں طرف سے، پلس بشرا بی بی ہے، ان کو نیب نے بلایا ہوا ہے، ان پہ ایک بہت سارا ایک دباؤ ہے کہ کسی دن کہیں بلا لیتے ہیں، کسی دن کہیں بلا لیتے ہیں. سو خان صاحب اس وقت ان اسٹیٹ آف سیج یہ کہہ لیں. وہ اس وقت بیچارے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دے پا رہے، وہ ڈسکشن نہیں ہو پا رہی کہ کس کو، مطلب جیسے میں نے کہا بہت بڑی ایکسرسائز ہے. 1100 ٹکٹیں آپ نے دینی ہیں، مطلب 1100 امیدوار چاہیے، چار وہ اسمبلی میں اور اس میں یہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں 1100 لوگ آپ نے نامینیٹ کرنے ہیں. اور دن کتنے رہے گئے؟ نامینیشن پیپر تو آج سے شروع، کل سے شروع ہو گئے ساری. سو ہی از فیسنگ لاٹ آف ایشو. لیکن اس یہ درمیان میں بھی انہیں پتہ ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ مجھے نہیں لڑنے دیا جائے گا، کہیں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. لیکن وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا، عدالتوں میں جائیں گے، شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، یا ممکن ہے سپریم کورٹ سے مجھے وہ مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا، اور مجھے الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا پاکستانی تاریخ میں، کوئی پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر جیل میں بیٹھ کر اس نے الیکشن جیتا ہے. 3 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، تینوں میں سے کوئی 1 2 تو جیت ہی سکتے ہیں، تینوں بھی جیت سکتے ہیں خان صاحب. اور تیسرا انہیں یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں بھی لڑنے دیا گیا تو انٹرنیشنل لیول پہ ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو جائے گی. پھر کل کو ان کے لوگ، ان کے ہمدرد، ان کے ویل وشر، ان کے سمپتھائزر آل اوور دا ورلڈ، وہ کانگریس میں بیٹھے ہوں، وہ لنڈن میں ہوں، یورپین یونین میں ہوں، یا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، وہ پھر کل کو ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ کوشچنز اٹھائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب دیکھ لیا آپ نے کہ ملک کا سابق پرائم منسٹر جو ہے ان کو آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا. لیول پلینگ فیلڈ والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں دی گئی. جیسے اس وقت نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب کہ مجھے الیکشن سے باہر رکھ کے پورے پروسیس کو کمپرومائز کیا گیا، تو پھر خان صاحب یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سو پہلے دن سے ہی ان کی کوشش ہوگی کہ جو نئے الیکشن ہونے ہیں ان میں اگر مائنس عمران خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں اور انہیں نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر یہ وہ رولا ڈال سکتے ہیں. پھر وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے اداروں کو لیٹر بھی لکھیں گے، مظاہرے بھی کریں گے، اور ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بڑے سارے وہ مسائل بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے دن سے نواز شریف صاحب کی حکومت اگر بنتی ہے تو وہ ہوگی، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی اسٹرینتھ، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ویک ہوں گی میرا خیال ہے. اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہیں نہیں لڑنے دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کو لڑ رہے ہیں وہی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کہ پاکستان کے الیکشن جو تھے یہ کمپرومائزڈ تھے، اور ان کے جو مین اس میں کنٹینڈر تھے اس الیکشن میں ان کو باہر رکھا گیا تھا. پر وہی والی بات جو 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس کا بالکل اس کی کاپی وہی کچھ ہو رہی ہے. اگرچہ اس دفعہ یہ ماننے والی بات ہے کہ پی ٹی آئی پہ اٹیکس ہوئے ہیں، جو ان پہ وہ کیے گئے ہیں، دباؤ ڈالا گیا ہے، وہ 2018 میں اس طریقے کا نہیں تھا دباؤ. حالانکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب واز آل بینٹ کہ ہم نے عمران خان صاحب کو لے کر آنے. اب کی دفعہ وہی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو لینا، لیکن اس دفعہ بہت زیادہ پاور اور اسٹیٹ پاور، اور وہ جو ہے نا آپ کو نظر آتا ہے جیسے رگڑ دیتے ہیں نا کسی کو پورا کا پورا، تو رگڑنے والا کام ہوا ہے کہ آپ کسی اور کو الاؤ ہی نہیں کر رہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کو لوگوں سے، کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد ریاست پہ حملہ کیا تھا، ریاستی اداروں پہ حملہ کیا تھا. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ انارکسٹ ہیں.